لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحمدللہ یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ بہت اہم مہینہ چل رہا ہے، اور خاص طور سے یہ جو عشرہ چل رہا ہے بہت عظیم الشان عشرہ ہے. اس کے اندر اللہ تعالی تمام عبادتوں کا ثواب عام دنوں میں عبادتوں کے ثواب سے زیادہ دیتے ہیں. ہم عام دنوں میں کوئی تسبیح پڑھیں گے جتنا ثواب ملے گا، ان دنوں میں اس تسبیح کا ثواب کئی گنا زیادہ ملے گا. ہم عام دنوں میں 10 روپے کسی فقیر کو دیں جتنا ثواب ملے گا، ان 10 دنوں کے اندر اگر ہم 10 روپے دیں گے ثواب بہت زیادہ ملے گا. تو یہ 10 دن جو ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے بڑی فضیلت والا عشرہ ہے. ہمیں اس کے ایک ایک لمحے کی قدر کرنی چاہیے. جس طریقے سے رمضان کا آخری عشرہ کہا جاتا ہے نا کہ بہت قدر کرنی چاہیے، طاق راتیں ہوتی ہیں، شب قدر ہوتی ہے، مسلمان کو چاہیے کہ رات میں بھی اہتمام کرے، دن میں بھی اہتمام کرے. اسی طریقے سے روایتوں میں آتا ہے کہ یہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن بڑی عظمت والے، اور کیوں نہ عظمت والے ہوں، اس لیے کہ اللہ کی عظیم الشان عبادت حج بیت اللہ انہی مہینوں میں اور انہی دنوں میں کیا جاتا ہے. 10 تاریخ اس کا اختتام ہو جاتا، 8 تاریخ، 9 تاریخ، 10 تاریخ، 11 تاریخ، 12 تاریخ، یہ حج بیت اللہ کے ایام بھی ہیں. 9 ذی الحجہ کو عرفہ کا روزہ ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عرفہ کا روزہ رکھے گا مجھے امید ہے اس کے 1 سال یا 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. انہی 10 دنوں کے اندر تکبیرات تشریق ہے. 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد بلند آواز سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد پڑھی جاتی ہے. تو یہ دن بہت عظمت والے ہیں، بڑی برکت والے ہیں. ان دنوں کو خوب بھنانا چاہیے، بلکہ ان دنوں میں روزے کا بھی خوب اہتمام کرنا چاہیے. عام دنوں کے مقابلے میں ان دنوں میں روزے کا ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے. اور ایک عظیم الشان عبادت قربانی کی ہے. جن لوگوں پر قربانی واجب ہے وہ خاص خیال کریں. جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا، یا جو ان کی ویلو نکل رہی ہے آج کل، شاید ان کی ویلو قریب ایسی 43.5 اور 44 ہزار روپے کے قریب بن رہی ہے. اگر کسی کے پاس کیش ہو 44.5 ہزار روپے، 44 ہزار روپے یا 10 ہزار روپے کیش ہیں، کچھ سامان گھر پہ رکھا ہوا ہے، کچھ چاندی گھر پہ موجود ہے، کچھ ہمارا قرضہ کسی کے اوپر ہے، آپ ان تمام کو جوڑ لیجئے. ان تمام کو جوڑنے کے بعد اگر 44 ہزار روپے کی مالیت آپ کے پاس ہے اور آپ کے اوپر قرض نہیں ہے، یا اگر قرض ہے تو قرض کو مائنس کر کے آپ کے پاس 44 ہزار کی ویلو بچ رہی ہے، چاہے کسی شکل میں ہو، کیش کی شکل میں ہو، زیور کی شکل میں ہو، گڈس کی شکل میں ہو، کسی شکل میں ہو، تو اس شخص پر یا اس عورت پر قربانی واجب ہے. ایک مسئلہ اس سے پہلے بھی ذکر ہوا تھا کہ عام طور پہ ہوتا ہے کہ عورتوں کے پاس مال ہوتا ہے، بعض مرتبہ شوہر جو ہوتے ہیں وہ غریب ہوتے ہیں، اس لیے وہ کما رہے ہیں، گھر میں خرچ ہو جا رہا ہے، ان کے پاس ایسی کوئی چیز ہے نہیں. تو جس آدمی کے پاس مال نہیں ہوتا ہے تو اس گھر میں عام طور پہ قربانی نہیں ہوتی ہے، یعنی بیوی کے وہاں بھی قربانی نہیں ہوتی. حالانکہ یہ بات غلط ہے، اس لیے کہ جس کے اوپر قربانی واجب وہ اپنی قربانی ادا کرے. شوہر پر واجب ہو شوہر ادا کرے، بیوی پر واجب بیوی ادا کرے. لیکن عام طور پہ مسلم گھرانوں میں ہوتا یہ ہے کہ اگر شوہر پر قربانی نہیں ہے تو بیوی کی طرف سے بھی نہیں کراتا ہے، اور بیوی کو شاید اتنا شعور نہیں یا وہ اتنا ضروری نہیں سمجھتی، وہ اپنے بارے میں اتنا فکر نہیں کرتی ہے. اگر کسی شوہر پر قربانی نہیں ہے وہ اپنی نہ کرائے، لیکن وہ اپنی بیوی کا ہاتھ بٹائے. اور اگر اپنی بیوی کا ہاتھ نہیں بٹاتا ہے تو بیوی کو خود فکر کرنی چاہیے، اس کو مسئلہ بتانا چاہیے کہ بھائی دیکھو تم صاحب نصاب ہو، تمہارے اوپر قربانی واجب ہے، اور تم جس طریقے سے اپنی تمام ضرورتوں کو پوری کرتی ہو اس ضرورت کو بھی پورا کرو. اب ظاہر سی بات بکرا تو کوئی نہیں لے پائے گا عام طور پہ، تو جو بڑے کا حصہ لے لے. 3,000 روپے میں 3,200 روپے میں جو حصے چل رہے ہیں، اور اگر کچھ حصے جو سستے ہوتے ہیں جو شہر کے بلکہ دوسرے صوبے میں کرائے جاتے ہیں، گاؤں دیہات میں کرائے جاتے ہیں، اگر یقین ہو کہ ہاں واقعتاً وہ لوگ قربانی کر دیتے ہیں اتنے کم پیسوں میں اور اس میں قربانی ہو رہی ہے تو اس میں حصہ لے لیں کسی طریقے سے. کہنے کا منشا ہے کہ سپورٹ کرنا چاہیے. یا اگر کوئی مدد نہیں کر رہا ہے وہ خاتون کسی سے قرض لے لیں اور قرض کے ذریعے اپنی قربانی کر دیں، باقی دھیرے دھیرے کچھ پیسوں کے ذریعے قرض ادا کر دیں. کہنے کا منشا یہ ہے کہ عورتوں کو اس بات سے آگاہ کرنے کی ضرورت ہے اور مردوں کو بھی اس بات سے آگاہ ہونے کی ضرورت ہے. اگر ہمارے اوپر قربانی نہیں ہے تو ایسا نہیں کہ گھر میں قربانی نہ ہو، بیوی کے بارے میں جائزہ لیں، اگر اس کے پاس مالیت ہے تو قربانی ادا کریں. قربانی کی بڑی فضیلت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی اتنی عظیم الشان عبادت ہے
کہ ذی الحجہ کے 3 دنوں کے اندر اس عمل سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو کوئی عمل محبوب ہی نہیں ہے. یعنی اگر کوئی قربانی کرنے والا شخص اگر 20,000 روپے کا بکرا لا رہا ہے, اس نے اگر یہ سوچا کہ بکرا ہم کیا کریں گے, لاؤ 20,000 روپے لاؤ کسی کو دے دو, بکرا نہ خریدو, اس کی وہ اہمیت نہیں ہے 20,000 روپے کی, اور قربانی بھی اس کے ادا نہیں ہوگی. قربانی کرنا ضروری ہے. اس زمانے میں جو یہ وسوسہ پھیلایا جا رہا ہے کہ صاحب اتنی قربانی کی کیا ضرورت ہے. قربانی اصل جو کی جا رہی ہے اللہ رب العزت کی اطاعت میں, اللہ رب العزت کے حکم میں کی جا رہی ہے, اور اس میں اپنی عقل لگانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں تو اس کا کوئی لاجک سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, اس وجہ سے ہم قربانی نہیں کریں گے. آپ قربان جائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کہ جب ان کو حکم ملا, خواب میں ملا تھا, بیداری میں نہیں ملا تھا. خواب کی باتیں تو آدمی یوں ہی ٹال دیتا ہے. خواب میں ملا تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو, لیکن اس کے باوجود انہوں نے کوئی اس میں چیمیں گوئیاں نہیں کی, فوراً اپنے آپ کو آمادہ کیا, بیٹے سے بتایا, فوراً وہ بھی تیار ہو گئے. کسی نے ہی نہیں کہا کہ ابا جان میرا کیا جرم ہے, مجھے کیوں مارا جا رہا ہے, میں تو چھوٹا ہوں, میں تو نابالغ ہوں. نابالغ کو تو معصوم سمجھا جاتا ہے, اس کو تو کسی مذہب میں قتل نہیں کیا جاتا, مجھے کیوں مارا جا رہا ہے. لیکن فوراً انہوں نے بھی فوراً کہا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, ابو جان آپ جو دیکھ رہے ہیں آپ کر گزریے, انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. تو یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی, تو اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے وہ باپ اپنی اولاد کو ذبح کرے, اس سلسلے کو ختم کر کے چھوٹے پہ معاملہ کر دیا کہ انسان اپنے مال میں اللہ کی خاطر جانور کو قربان کرے. اور ایک اور چیز قربانی کے بارے میں ایک بات یہ جو پھیلائی جاتی ہے کہ ایک بکرا پورے گھر کی طرف سے کافی ہو جائے گا. اس کے بارے میں وضاحت یہ ہے کہ جن لوگوں پر قربانی واجب ہے ہر ایک کے ذمے اپنی قربانی واجب ہے. اگر گھر میں چند لوگ صاحب نصاب ہیں تو ہر ایک پر مستقل قربانی واجب ہے, چاہے کوئی بکرے میں لے چاہے کوئی بڑے میں حصہ لے, قربانی قربانی ہوتی ہے. لیکن گھر میں چند لوگ صاحب نصاب ہیں اور یہ ہوا کہ گھر کے بڑے ابو ہیں, ابو نے قربانی کر دی اور بیٹوں نے قربانی نہیں کی, حالانکہ بیٹوں کا اپنا مستقل کام ہے, تو بیٹے گنہگار ہوں گے. اور اس میں ایک حدیث پیش کی جاتی ہے, مسلم شریف میں ہے کہ ایک صحابی نے یہ ایک قربانی اپنے گھر والوں کی طرف سے کر دی. اس حدیث کو اس کے پس منظر کو سمجھنا چاہیے. پس منظر اس کا یہ ہے کہ جس زمانے میں قربانی ہو رہی تھی صحابہ کرام تنگ دست تھے, ان کے پاس وسعت اور فراوانی نہیں تھی, اور یہ بھی اس صحابہ کرام کو معلوم تھا کہ حضور نے فرما رکھا ہے کہ ان دنوں میں قربانی سے زیادہ عظیم الشان عمل کوئی ہے ہی نہیں. تو ہر صحابی بے چین رہتا تھا کہ کہیں سے مجھے بھی کچھ میسر ہو جائے تاکہ میں بھی قربانی میں حصہ لوں. تو یہ ہوا کہ گھر کا بڑا قربانی کرتا تھا, اور جن لوگوں پر قربانی نہیں ہے وہ اپنے ثواب میں ان تمام لوگوں کو شریک کر دیتا تھا. جیسے آج کوئی شخص جس پر قربانی فرض ہو وہ اگر اپنی قربانی کر رہا ہے اور اپنے ثواب میں اپنے مرحوم والدین کو شریک کر لے, اس کی گنجائش ہے, لیکن قربانی تو اسی کی طرف سے مانی جائے گی جس کی طرف سے مال ہوگا. یعنی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایک قربانی ایک ہی کی طرف سے مانی جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ ایک طرف تو حضور کہہ رہے ہیں کہ قربانی سے زیادہ عظیم الشان عبادت کوئی نہیں ہے, دوسری طرف حضور یہ کہیں گے کہ ایک قربانی پورے گھر کی طرف سے, یعنی قربانی سے زیادہ عظیم الشان عبادت کوئی نہیں ہے. اس کا تقاضا یہ کہ ہر ایک اپنی قربانی کرے, اور ایک قربانی اگر سب کی طرف سے ہو جائے گی تو مطلب قربانی کم ہوگی نا. اگر ہر ایک اپنی قربانی کرے گا تبھی تو زیادہ قربانیاں ہوں گی. مطلوب کیا ہے, جب عظیم الشان عبادت کوئی نہیں کہ ہر ایک اپنے حصے کی قربانی کرے, ورنہ حدیثوں میں کلیش ہوگا, تعارض ہوگا, اور ثواب میں ہر ایک شریک کر سکتا ہے. اس کی ایک اور مثال, حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 قربانی کی, ایک اپنی طرف سے کی اور ایک پوری امت کی طرف سے کی. کیا مطلب پوری امت کی طرف سے کرنے کا؟ یعنی حضور نے ثواب میں پوری امت کو شریک کیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب حضور نے کر دی تو پوری امت اپنے سب کوئی کرے نہیں. اور غور کریں, حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ ذبح کیے, 100 اونٹ ذبح کیے. اگر ایک قربانی ایک کی طرف سے کافی ہوتی, حضور 100 اونٹ کیوں ذبح کر رہے ہیں؟ 63 اونٹ تو حضور نے خود اپنے ہاتھ سے ذبح کیے, اور بقیہ کے بارے میں حکم دیا حضرت علی کو کہ تم میری طرف سے ذبح کر دو. تو حضور تو حجۃ الوداع کے موقع پر اتنی قربانی پیش کر رہے ہیں کہ نفلی قربانیوں کی تعداد 99 تک کے پہنچ رہی ہے. پھر حضور یہ کہیں گے کہ ایک قربانی پورے گھر کی طرف سے, یعنی گھر میں اگر دیگر لوگ صاحب نصاب ہیں ان کی طرف سے بھی ایک ہی قربانی. تو یہ حدیثوں کو سمجھنے میں کچھ لوگ کنفیوژن پیدا کر رہے ہیں. حدیثوں کا مطلب وہ نہیں جو لوگ پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہاں, ایک شخص جس نے قربانی کی ہے وہ اپنے ثواب میں دوسروں کو بھی شریک کر سکتا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے پر جو قربانی واجب ہے ثواب میں شریک کرنے سے اس کی قربانی ساقط ہو جائے, ختم ہو جائے, ایسا نہیں. ایک آخری بات, قربانی کے 3 دن ہیں, 10 ذی الحجہ, 11 ذی الحجہ, 12 ذی الحجہ. جو لوگ چوتھے دن قربانی کرتے ہیں
عام طور پر روایتوں سے جو بات ثابت ہے وہ یہ ہے کہ شروع کے 3 دنوں میں قربانی کی جائے گی، 10 ذی الحجہ کو اور اس کے بعد کے 2 دن۔ جو لوگ بعض لوگ چوتھے دن کا خاص اہتمام کرتے ہیں، شروع کے 3 دن اہتمام نہیں کریں گے، چوتھے دن اہتمام کرتے ہیں، روایتوں سے یہ بات مرجوع معلوم ہوتی ہے، اس وجہ سے انہی کے شروع کے 3 دنوں میں قربانی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک اور مسئلہ یاد آ گیا، عام طور پہ قربانی دن میں کی جاتی ہے، اگر کسی نے قربانی رات میں کر دی تو قربانی 3 دن میں کبھی بھی کی جا سکتی ہے، لیکن روشنی میں اجالے میں قربانی کرنا مستحب ہے، لیکن اگر کسی نے اندھیرے میں کر دی تب بھی اس کی قربانی ہو جائے گی۔ عام طور پہ ہم لوگوں کے وہاں ہوتا ہے بھئی اثر سے پہلے کر لو، اثر کے بعد نہیں کریں، لیکن اگر کسی نے روشنی جلا کے، اور لائٹ کا تو سبزی کا انتظام ہوتا ہے، مغرب بعد قربانی کر دی، عشاء کے بعد قربانی کر دی، تو قربانی تو اس کی ہو جائے گی، اگرچہ یہ چیز بہتر نہیں ہے، بلکہ دن کے اجالے ہی میں قربانی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کی چیزوں کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔